السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ایمان کا بدل پر بنے والوں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی محنت اللہ نے ہم کو اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کا نفع تو آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، جان کیا نکلی، ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں، اور مرنے والا یہ اللہ کا بندہ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر موت پر اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اللہ کی قسم اس کو بند نہیں کر سکتا۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے، اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس یہ انسان ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ اس مرنے والے کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اس کے بدن کے ایک ایک کر کے سارے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے آنکھ کا چشمہ، اس کے پیر کا جوتا، سب نکال دیتے ہیں۔ اور اتنا معمولی درجے کا اس مرنے والے کو لوگ کپڑا پہناتے کہ اگر دکان پر جاؤ نا اس کپڑے کو خریدنے کے لیے، تو دکاندار کو باقاعدہ بولنا پڑتا ہے: اللہ کے بندے، ہم کو اتنے قیمتی اور بھاری بھاری کپڑے نہ بتلائیو، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ پوچھتا ہے: اچھا کسی کی ڈیتھ ہو گئی کیا، کوئی مر گیا کیا؟ کہ ہاں، میت کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ اللہ کا بندہ اتنا معمولی درجے کا کپڑا نکال کر لاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم کو اور آپ کو، ہمیں پربنے والوں، اس کپڑے کو کوئی ہمیں ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے پیش کرے کہ بھائی صاحب آپ اس کا کرتا پیجامہ سلا لو، پینٹ شرٹ بنا لو آپ اس کی، شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے گوارا ہو، آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، ہمارے پربنی کے چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، صدر صاحب، میرے بزرگوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ لے کے گیا کیا یہ اللہ کا بندہ؟ کیسے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہاں گنگا کھیڑ میں میرے پاس زمینیں، ادھر مانوت میں بھی ہے، پاتری میں بھی ہے، سیلو میں بھی ہے بولے، اور پربنی میں بھی میرے پاس کئی بلڈنگ ہے جس کے میرے کو کرائے آتے تھے۔ وہاں اتنی کھیتی ہے، اتنی میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کی قسم بزرگوں، پربھنی والوں، دنیا سے جاتا ہے تو پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ یہی سرمایہ ہے دین کا، دین کی محنت کا، دعوت کا، دعوت کی محنت کا، ایمان کا، ایمان کی محنت کا۔ یہی سرمایہ کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنے گا۔ اسی کی پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں پر۔ چھوڑ کر پربھنی میں کتنا آئے ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا بندے ساتھ کیا لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑا، اس کا سوال نہیں ہوگا، لائے ہو کتنا، اس کو پوچھا جائے گا۔ اور یہ محنت اسی سرمائے کے اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، بچانے کی، بڑھانے کی، اور اس کو باقی رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی، یہ محنت ہے، دعوت کی محنت ہے۔ اور اسی نسبت پر یہ مجمع جمع ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، کہاں گنگا کھیڑ، کہاں سیلو، کہاں پاتری، کہاں وہ آپ کا ہنگولی، کہاں پورنا۔ اللہ کی قسم میرے بزرگوں، پربنی والوں،
ارے جن گاڑیوں میں سوار ہو کر، جن بسوں میں بیٹھ کر آپ یہاں تک آئے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہاری ٹرکیں، یہ تمہاری بسیں، یہ تمہاری سواریاں اور یہ تمہاری موٹر سائیکلیں، کل قیامت میں اللہ بھی اس کو نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا۔ آپ کیا معمولی سمجھتے ہو یہاں جمع ہونے کو؟ جن راستوں سے گزر کر آئے ہو نا، ہنگولی والوں، پربھنی والوں، تم مانوت، پاتری، بسمت، سیلو والوں، گنگا کھیڑ والوں، جن راستے سے چل کر آئے ہو نا تم، جن درختوں کے نیچے سے تمہاری سواری گزری ہے، جس ریس کے ذرے پر تمہارا قدم پڑا ہے، جس زمین کے ٹکڑوں پر تم چل کر آئے ہو، تم نے قدم رکھا ہے، اللہ کی قسم کل یہ ساری زمین، یہ درخت اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، یہ سیلو والا، یہ پاتری والا، یہ مانوت والا ہے، اللہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے۔ یہ گواہی دے کے اللہ کی عدالت میں آپ کا آنا کوئی معمولی آنا نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ، آپ کو ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے ہیں، سمندر بہے ہیں، دریا بہائے گئے آنسو کے، ہم کو آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے۔ نہ جانے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے۔ ہاں میرے بزرگوں، کتنی ماؤں کی سروں سے ان کا سہاگ گزرا ہے تم کو اور مجھ کو یہاں لانے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہو 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے مشورہ ہو گیا اور ہمارے امیر صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے کہا بھائی اپنے کو اجتماع کرنا ہے پورے پربھنی ضلع کا، اور ہم جمع ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، صدیوں سے ہم کو اور آپ کو یہاں جوڑنے کی فکر کی گئی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم کو تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے پربھنی والوں کتنے جنازے اٹھے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے چولہے بجھے ہیں، کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ خرچ ہوا ہے، نہ جانے کتنی زندگیاں کھپی ہیں ہم کو اور تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ بزرگوں، اس جمع ہونے پر اللہ ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اور کوئی نسبت نہیں، اللہ کی قسم ہر ایک جانتا ہے میں پربھنی کے اجتماع میں جا رہا ہوں تو میرا کوئی ستکار ہونے والا نہیں، کوئی پھول ہار میرے کو چڑھانے والا نہیں، کوئی ویلکم کہنے والا نہیں۔ کھانے کا وقت آئے گا تو پنڈال پر، زون پر جا کر گھنٹوں کھڑے ہو کر لائن لگا کر مجھے کھانا پڑے گا۔ ہاں، مٹی میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر بات سننی پڑے گی۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندوں کے آج بازار ہو گئے جو بازار قربان کر کے یہاں آئے ہیں، کتنی مصروفیات کے باوجود یہ مجمع اللہ کی نسبت پر یہاں جمع ہوا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین میری زندگی میں زندہ ہو جائے کہ اللہ 70 سال، 50 سال، 40 سال، 60 سال اے اللہ غفلت میں گزر گئے، نافرمانی میں گزر گئے، مولا میرے تو یہ قدم اس لائق بن چکے کہ آپ کی پاک زمین پر میں قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں ہوں، اے اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ بڑی امیدیں لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ راتوں کی تنہائیاں گناہوں میں گزر گئی، دن کے اجالوں میں گناہ کیا ہے، اے اللہ کوئی سانس نہیں تیری نافرمانی کے بغیر نہیں نکلی۔ اللہ آج میں اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مولا میرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارے اس امید پر تو یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔